سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تحریک لبیک پر پابندی لگا دی گئی ہے اور باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تحریری طور پہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کے کیا حالات رہیں گے۔ کئی لوگ کامنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ 4-6 ہفتے بعد سب کچھ چینج ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ خان صاحب ہیں، خان صاحب سے پوچھتے ہیں، خان صاحب یہ بتائیے یہ جو کچھ بھی ہوا اسے عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں؟ تحریک لبیک کا کوئی بھی کارکن جو ہے، قیادت تو ان کی غائب ہے، روپوش ہے یا غائب کی ہوئی ہے، جہاں بھی ہے، تو کوئی بھی کارکن جو اس کا ممبر ہے تحریک لبیک کا، وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ جی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جس سے میری آزادی متاثر ہوئی ہے، تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ تو سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس کے لیے سماعت ہوگی، اور سماعت کے دوران تمام باتیں کھولیں گی کہ بھئی کیوں پابندی لگی ہے، کس بات، جو تفصیل اب تک عام لوگوں کو نہیں پتا، یہ لوگوں سے چھپائی گئی ہے، وہ جو ہے تفصیل حکومت کو بتانی پڑے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ بھئی وہ سارا کٹھا جٹھا ان کا جو ہے سامنے آئے گا تحریک لبیک والوں کا۔ اور ابھی تک جو دوسری تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں، ان کی طرف سے بظاہر تو کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا، لیکن جو کہا جا رہا ہے اندر سے خبریں ایسی آ رہی ہیں ہمیں صحافی برادری کی طرف سے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی سب جو ہے انہوں نے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا۔ حکومت نے خود بھی اس فیصلے کو اعلان کرنے سے پہلے بعض تنظیموں سے ملاقاتیں کی ہیں، حکومتی نمائندگان نے، اور بعض علماء کو اکٹھا کیا گیا ہے اسلام آباد بلا کے، ان کو یہ بتایا گیا ہے، تو لوگوں نے ان کے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا حکومت کے، مطلب انہوں نے فیور نہیں کی کہ ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے کسی بھی مذہبی تنظیم کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ پھر ایک دفعہ بات چل پڑے تو پھر دوسری تنظیموں کو باری آ جاتی ہے، دوسری تنظیمیں جو ہیں ان کے بھی پیچھے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو حکومت کو کوئی ایسا جسے کہنا چاہیے مذہبی تنظیموں کی طرف سے کوئی ایسا پلس پوائنٹ نہیں ملا۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ حکومت کو اکیلی لڑنی پڑے گی، اور تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو وقت گزرے گا یہ اس کی سماعت شروع ہوگی، تو یہ جو اب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں مذہبی تنظیموں والے، ان میں زیادہ تر سنی تنظیمیں ہیں، یہ سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اس سپاہ صحابہ کہہ رہا ہوں اسی تحریک لبیک کی فیور کے اندر۔ اس لحاظ سے بہرحال حکومت کو ایک باقاعدہ اب قانونی جنگ جو ہے وہ لڑنی پڑے گی، اس کی تیاری جو ہے وہ کرنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی اس کو بہرحال وہاں پہ کورٹ میں ضرور لے کر جائے گا، اور حکومت کو بھی اپنا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو بھی شاید اپروو کرانا پڑے سپریم کورٹ سے یا اس سے، کیونکہ ایک نوٹیفکیشن سے تو نہیں، یا تو کوئی قانون سازی ایسی کی جائے، اور خالی نوٹیفکیشن سے پابندی کی تو نہیں لگتی۔ بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے آگے چلے گا، معاملہ یہاں ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ حکومت اگر دیکھیں، جو حکومت کے پاس، ریاست کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ریاست اگر چاہے تو قابو کر سکتی ہے۔ جو ہمارے پاس مثال ہے سپاہ صحابہ کی، آپ کو پتا ہے کہ کس قدر انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا پاکستان کے اندر ایک زمانے کے اندر جی، اور پھر جب پاکستان ریاست نے اس کے خلاف قدم اٹھایا، پھر یہ ہے کہ بھئی یہ لشکر طیبہ کے خلاف قدم اٹھایا، تو یہ سارے جو بہت بڑا پاورفل تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ حکومت انہی کے مشورے پر جو انہی کے ماتحت ہو کے رہ گئی ہے، وہ صورتحال بدل گئی۔ اب محمد احمد جانوی ابھی بھی زندہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی اس کا کہیں نام نہیں آتا، کہیں اس کو ہائی لائٹ ہونے نہیں دیتی حکومت کسی بھی خبر کو۔ تو اور پھر یہ کہ بھئی سپاہ صحابہ پابندی لگنے کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان کی تمام کارگزاری جو کچھ بھی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اگر اسی طرح لشکر طیبہ کا بھی یہی حال ہے، تو اگر چاہے حکومت تو ان کی پابندی جو ہے اس کے اوپر سختی سے کاربند رہے، تو پھر یہ بھی آہستہ آہستہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ خان صاحب یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو لوگ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، ان میں خواتین بھی ہے، وہ لبیک کے نعرے بھی لگا رہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے جو بچے ہیں ان کی لاشیں نہیں دی جا رہی،
کوئی FIR نہیں کاٹی جا رہی، تو لوگ ابھی تک اس سے مطمئن نہیں ہے. اور یہ بھی وجہ ایک ہے کہ جو دوسری مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس وجہ سے بھی ناراض ہیں. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ لیکن دوسری مذہبی جو عام کارکن تھا نا تحریک لبیک کا، وہ تو قیادت کے کہنے پہ اسے نہ تفصیل کا پتہ، نہ اسے ان کے حرکات کا پتہ کہ ان کا اصل پلان کیا تھا. وہ تو رسول اللہ کے نام پہ اکٹھا ہو جاتا ہے عقیدت مند یا جذباتی طور پہ. اصل کام تو قیادت کا ہوتا ہے، قیادت لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اب یہ لوگ جو بیچارے مارے گئے ہیں، ان کے بظاہر وزیر وقارت جو ہے وہ پریشان ہے بچوں کے معاملے میں، لیکن اب قیادت ہے کوئی نہیں ان کے پاس اس وقت. تو روپیش ہے یا جو قیادت تھی ان کی وہ پکڑی گئی ہے، پکڑ لے ہوئے ہیں انہوں نے. تو اس لیے اس وقت یہ بے آسرا ہیں لوگ. تو یہ اب شور پڑتا رہے گا، سوائے اس سے کہ آہستہ آہستہ یہ دوسری تنظیموں والے ان کی مدد کے لیے اگر آ جائیں تو پھر یہ معاملہ جو ہے دوبارہ اٹھنا شروع ہو جائے گا. لیکن حکومت تو یہی کہے گی کہ آپ جن کو وہ ہے وہ عدالتوں میں چلے جائیں، عدالتوں میں جا کے کیس لڑ لیں ان کے خلاف کہ جی ہمارا یہ بندہ غائب ہے، ہمارا وہاں اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم چلان پیش کر دیں گے. زیادہ تر چلان جو ہے وہ گرفتاریاں ہزاروں میں ہیں اور ان کے چلان بننے میں وقت لگتا ہے. اس لیے چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے ان کے چلان پیش ہونے شروع ہو جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی غائب ہے یا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ مل نہیں رہا یا وہ غائب ہو گیا یا وہ شہید ہو گیا. ان کے بارے میں آہستہ آہستہ کارروائی پتہ لگنی شروع ہو جائے گی. لیکن جو کارروائی ہوئی ہے ان کے خلاف اس کے بارے میں بعض عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں یا انتظامیہ کے بعد لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی 3:30 بجے تک ہم نے انتظار کیا ہے، 12 بجے تک ہم نے نوٹس دیا تھا، یہ ٹائم گین کرتے رہے، کبھی کوئی بات کر رہے کبھی کوئی بات نہ رہے. پھر 3:30 بجے کے بعد جب دن نکلنے کا وقت شروع ہو رہا تھا، پھر جب ایکشن شروع ہوا ہے تو پھر ہم نے نہیں، رینجرز نے یا پولیس نے نہیں دیکھا کہ بھائی گولی کدھر چل رہی ہے اور کس کو لگ رہی ہے. اب وہ لاشیں کہاں گئیں یہ ایک سوال ہے. اور یہ ہمیشہ ایسا ہوا کرتا ہے جب بھی موب کے اوپر یا کسی بڑی مظاہرین کو جب گولی چلتی ہے اس کے بعد پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ لاشیں جو گرانے والے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو پہلے سمیٹنے کا انتظام بھی کیا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا یہاں بھی امکان موجود ہے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن اب وہ کتنے تھے، یہ کون تھے، یہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے معاملات. ہاں سر، ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ جو بھی کھیل کھیلا گیا ابھی نہیں معلوم، لیکن انڈر گراؤنڈ جن لوگوں کو یہ پتا ہے، فرض کرے کل اگر یہ گورنمنٹ میں نہیں رہتے تو پھر یہ سارا کچھ جب باہر آئے گا تو پھر کیس چل سکتے ان کے اوپر. اب کی آواز کٹ گئی، سمجھ نہیں آیا سوال. میں نے کہا اس وقت تو یہ طاقت میں ہے، اقتدار میں ہے، لیکن جب طاقت ختم ہو جاتی تو پھر اس طرح کے کیس دوبارہ جو ہے وہ کھلنے شروع ہو جاتی ہے جب فرض کریں ان کی گورنمنٹ نہیں رہتی. ایک سادہ سا سوال ہے. نہیں دیکھیں اس وقت گورنمنٹ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے ایکشن انتظامیہ نے لیا ہوا ہے نا، پولیس نے ایکشن لیا ہے، IG کے حکم پر ایکشن ہوا ہے. اور اس لیے یہ ان باتوں کو دوبارہ کھولنا یا یہ کمیشن بنوانے کے آنے والی گورنمنٹ کو کمیشن بنا دے گی، کوئی ایسا درد سر نہیں لیتی آنے والی گورنمنٹ، کیونکہ سب کو اندر سے تو یہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ انہوں نے شورش کی ہے یا ان کی وجہ سے ملک کے اندر فساد پڑا ہے یا فسادی لوگ ہیں، تو ان کے کہنے پہ آنے والی حکومتوں کو کمیشن بنانے یہ کبھی ہوا نہیں پاکستان کے اندر. جی اجے خان صاحب، ان کے تحریک لبیک کے بورڈ بھی اتارے جا رہے ہیں، ہر جگہ سے مٹایا بھی جا رہا ہے. اگر کسی کی دیوار پہ تحریک لبیک لکھا ہوا ہے اس پہ بھی کیس ہو رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ختم کیا جائے. دیکھا جب پابندی لگ گئی تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر چیز ختم کر دی جائے گی. اس کا وجود سے ہی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، اس کی ہر چیز جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ مٹا دے گی، اس کو قائم نہیں رہنے دے گی. اچھا، کامرس میں کئی لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دم یہ سارا کچھ ہو جائے گا اچانک ہی اور پھر یہ سب خاموش بیٹھ جائیں گے. یہ تو واقعی خان صاحب کسی نے سوچا نہیں تھا. تو آپ نے تو پچھلی دفعہ اس کا جواب دیا تھا کہ انہوں نے سرکار پہ حملہ کیا ہے. تو یہ پلاننگ جو بنی سرکار کی طرف سے، آپ دیکھتے ہیں کہ آخری حد تک جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. دیکھیں حکومت نے ان سے مذاکرات کیے ہیں، یہ نہیں کہ حکومت نے ایک دم ایکشن لیا ہے. حکومت نے ان کو متبادل جگہ بھی پیش کی ہیں کہ بھئی جب غزہ کے اندر امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، حماس اس کو ایگری کر گیا ہے، تو آپ نے جو احتجاج کرنا ہے وہ
एम्बेसी के सामने ना करें, हम आपको जगह दे देते हैं, आप वहां कर लें। लेकिन इन्होंने नहीं माने, इन्होंने कहा नहीं, हमने एम्बेसी के आगे ही जाना है। उससे नीयत इनकी पता लगे कि इन्होंने कोई नया फसाद खड़ा करना है, कोई बनवनी की नई चार राह जो है निकालनी है, चलनी है। उस वजह से फिर हुकूमत अलर्ट हो गई थी। फिर जो आगे वक्त गुजरता गया तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात वगैरह होते रहे, और मुज़ाकरात के अंदर ये जिस तरह उनको लेके चले हैं, मुज़ाकरात को अपनी बातों से फिरते रहे हैं बार बार, उससे हुकूमत को अंदाजा हो गया था कि इनकी नीयत दुरुस्त नहीं है। इसलिए फिर एक्शन की तैयारी जो है वो पूरे तौर पर कर ली गई थी। हाँ सर, सोशल मीडिया पे बड़ी गर्म खबर ये चल रही है और बार बार लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं कि ये जी कादियानियों को खुश करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। उज़्मा की तस्वीर के ऊपर भी कांटे लगे हुए हैं, और भी जो कई लीडर है और कई लोग जो है वो बार बार जो जमात अहमदिया के सरबराह है उनकी वीडियो लगा के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ये कोई इस वीडियो का कोई नतीजा है? मेरे ख्याल में तो एक इसका कोई तल्लक नहीं, एक सूफ हाल ही हुआ है कि उधर से ये रिकॉर्डिंग है, उधर से ये सारा कुछ हुआ है। देखिए, ये तो दुश्मनी या मुखालफत के अंदर लोग ऐसी बात करते हैं। ये चंद लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे होंगे, लेकिन जो आखिरी मुज़ाकरात हुए हैं, आखिरी रात जो जब ये मुरीद के में जमा थे, जो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें टीएलपी के कौन कौन लोग शामिल थे, हुकूमत के कौन कौन लोग शामिल थे, पंजाब हुकूमत के कौन कौन से लोग शामिल थे, किन किन लोगों को सब इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, जो वहाँ गुफ्तगू हो रही थी, वो सारी अब ओपन हो गई है। वो ताहिर अशरफी साहब ने बयान कर दी है। ताहिर अशरफी मौलवी जो है वो तो जमात का सख्त मुखालिफ मौलवी है, और उसने उस पूरे एक प्रोग्राम 2 घंटे का प्रोग्राम है उसका, जो उसने इंटरव्यू दिया है एजाज सैयद को, उसने एक लम्हे की कहानी बता दी है कि भाई वहां पे रात को क्या हो रहा था चीफ सेक्रेटरी के पंजाब के दफ्तर के अंदर, और कहाँ ये तरीके लबैक वाले जो है ये अपनी बातों से फिर रहे थे। एक मुआहदा होता था, एक बात पे हाँ करते थे, हम कहते थे अब ये स्टेप उठाओ, इजाजत मांगते थे, और वहां से फोन आया था नहीं हम ये नहीं कर सकते। जो साथ रिजवी जहाँ पे मौजूद था, गुजरांवाला एक करीबी था मरीज के अंदर, वहां तक मैसेज जाता था, और वहां से जवाब आ रहा था, हर चीज उल्टी हो रही थी, और उससे ये नजर आ रहा था कि इनकी नीयत दुरुस्त नहीं है, और उसके ऊपर हुकूमत ने इलेक्शन लिया। इसमें किसी दूसरी अहमदिया जमात का या किसी और का कोई अमल दखल नहीं। ये इन्होंने अपनी गलत प्लानिंग की वजह से अपनी बदनीयती की वजह से मार खाई है जो पंजाब हुकूमत से। हाँ तो आईजी पंजाब और सीसीडी के चीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे पंजाब में अब मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए रहना। आपने देखी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मैं नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं, मैं नहीं देखी। अच्छा, क्योंकि खान साहब ने जो चीज़ देखी ना उसका जवाब नहीं देते, इसलिए मैंने कहा पहले पूछ लो। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। नाज़रीन, जब भी कोई गलती होती है तो वो दूसरे के ऊपर फिर डाली जाती है। अपनी करतूतें हम सेट नहीं करते, अपने आप को तब्दील नहीं करते, अपने गिरेबान में झांके नहीं देखते। और अब ये सोशल मीडिया पे बार बार कभी कादियानियों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनके कहने पे, उनको खुश करने के लिए। ये गवर्नमेंट किसी को खुश करने के लिए नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को अगर ये खुश करे और कवानीन के मुताबिक चले। लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ पे सवालिया निशान गवर्नमेंट पे भी उठता है कि ये वजूद में कैसे आई हुई है, क्योंकि ख़ुद भी अगर आप साफ ना हो, किसी चीज़ की गवाही देनी हो, तो अदालत भी ये देखती है। हमारी अदालतों की जो हालत बना दी गई है, कई सवालात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यूरोप में या जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि आजकल यहाँ पे नए नए कवानीन मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, और जो जर्मन फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जनाब ये जो गैर मुल्की हैं ये वही लोग यहाँ पे रहें जो काम करते हैं। इस पर हमने कई प्रोग्राम किए। एक वाक़या पेश आया जर्मनी, ये हॉलैंड और जर्मनी का बॉर्डर है वहाँ पे, और बहुत ही तकलीफ दे वाक़या। हमारे जो गैर मुल्की हैं वो ऐसे ऐसे जराइम, ऐसे ऐसे क्राइम में मुलव्वस हो जाते हैं कि तमाम गैर मुल्कियों के लिए वो फिर दर्द सर बन जाते हैं। पार्लियामेंट तक फिर आवाज़ उठती है, फिर पार्लियामेंट में फ़ैसले किए जाते हैं, और काम किसी और ने डाला होता है, रगड़ा सबका निकल जाता है। मैंने कहा कुछ आपको जर्मनी की खबरें बताएं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। ये जनाब एक लड़की है अज़रबैजान की, जिसकी उम्र है 17 साल। 17 से 26 साल के 5 लड़कों ने गैंग रेप,
جی، اور جن کا تعلق ہے سیریا سے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی میں بتا دیتا آپ کو کہ یہ جو لڑکی ہے، ان لڑکوں میں سے ایک کی گرل فرینڈ تھی، لیکن پہلے کی، جسے کہتے ہیں ایکس گرل فرینڈ۔ اور پھر یہ جو لڑکا ہے، اس نے اس لڑکی کو کسی طرح اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور ساتھ دو اور لڑکے بیٹھ کے، یہ ہو گئے تین، اور دو پہلے ہی گھر میں موجود تھے، جو ابھی تک کی اطلاع ہے۔ پولیس انکوائری کر رہی ہے، جو خبر ابھی تک ہمارے پاس ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ 5 لڑکے 17 سے 26 سال، اس کو وہاں پہ اپنے گھر پہ انہوں نے جناب ریپ کا نشانہ بنایا، اور جب پولیس کو اطلاع ملی تو وہاں پہ چھاپا مارا، تو ایک الیکٹرک پسٹل ملا، ایک نارمل پسٹل پتہ نہیں ملا، اور بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی کو اس پسٹل کے ذریعے بلیک میل کیا گیا یا ڈرایا دھمکایا گیا، اور یہ 5 لڑکے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اس علاقے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ جرمنوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی یہاں پہ عام روٹین کے مطابق ہی زندگی چل رہی تھی، مگر ایک جرمن خاتون نے کہا کہ کافی دیر سے یہاں پہ کوئی ڈرگس کا بھی ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ کام شام چل رہا ہے، یا اس طرح کی اس نے باتیں وغیرہ بتائی، اور اب پولیس ان کی انکوائری کر رہی۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ آپ نے دیکھا یہ جو شام سے لوگ آئے ہوئے ہیں یا افغانستان سے لوگ آئے ہوئے، یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں جرائم میں کہ 20 ممالک جو یورپ کے ہیں، انہوں نے یورپی یونین کو خط لکھا کہ یہ جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کو بھی واپس بھیجا جائے، ان سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سیرین جو ہے، یہ 1 نمبر پہ آتے ہیں کرائم میں، اور جیلیں بڑی پڑی ہیں۔ اور جرمن کہتے ہیں جی ہماری بچیاں یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، سوئمنگ پول پہ بھی جائیں تو وہاں پہ یہ کوئی کارنامہ ڈال دیتے ہیں، کہیں پہ بھی۔ اب کئی سوئمنگ پول ایسے ہیں جہاں پہ چیک کیا جاتا ہے، کئی جگہ پہ ان کو منع کر دیا گیا، سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں بھی اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہیں۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب آپ جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ صرف غیر ملکی جیسے یہاں پہ رکھتے ہیں تو وہ سب کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ ابھی یہاں سے ایک جہاز گیا ہے ترکش ایئر لائن کا، جرمنی سے، اور اس میں کافی تعداد میں عراقی جو تھے ان کو واپس بھیجا گیا، وہ بھی اسی طرح کے کام میں ملوث تھے۔ اور اسپیشل جہاز یہاں سے جاتے ہیں لوگوں کو لے کے، کبھی افغانستان کے لیے نکلتا ہے، کبھی سیریا کا، کبھی یہ آپ کا عراق کا، اور یہاں سے ہمارا خالی ہو رہے ہیں لوگ، یہ نکال رہے ہیں، کیونکہ اس چیز کا یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ افغانی اور یہ سیرین جو ہے ان کو کسی نہ کسی طرح جو جرائم پیشہ ہیں یہاں سے واپس بھیجا جائے۔ اچھے بھی لوگ ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں، یہ نہیں ہے۔ افغانستان کے میں نے بتایا تھا بڑے بڑے بزنس مین بھی یہاں پہ موجود ہیں، مگر ان کے لیے بھی یہ لوگ مشکل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو سیرین ہے، ان میں بھی ڈاکٹر بھی ہیں اور بھی بڑے اچھے عہدوں پہ یہاں پہ کام کرتے ہیں لوگ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی تربیت شاید جنگ کی وجہ سے، مگر اب ایک عرصہ ہو گیا یورپ میں رہتے ہوئے، اور یہ پھر اکٹھے جب ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شرارت ان کو سوچتی ہے، اور شرارت کے نتیجے میں پھر جس طرح یہ 17 سال کی لڑکی جس کا تعلق آذربائیجان سے بتایا ہے، وہ ان کا نشانہ بنی۔ اب یہ کیس چلے گا، پولیس نے ان کو پکڑ لیا 5 لوگوں کو، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی انکوائری ہوگی انٹرزوکن آف، اور اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ جناب اصل میں کس نے گیم ڈالی، کہاں سے یہ گیم شروع ہوئی، اور کب کا یہ پلان تھا۔ اور ساتھ ایک اور چیز بھی ہوگی کہ یہ پہلا کیس نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی یہ لڑکے کام ڈالتے ہوں گے، اور اب ان کے اوپر مقدمات چلیں گے، جو بھی انکوائری ہوگی یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ اور یہاں پہ جو جرمنی میں لوگ رہتے ہیں، آج ہی میں دیکھ رہا تھا ہنوور، 2 گروپوں میں لڑائی ہوئی، اب وہ جرمن ہیں یا غیر ملکی ہیں یا مکس ہیں، ایک لڑکے کی جان چلی گئی، اور جان جانے سے وہاں پہ پولیس نے اب پکڑ دکڑ شروع کی ہوئی، ہیلی کاپٹر اترا پولیس کا، کئی کچھ وہاں پہ آیا، ایمبولینس آئی، ہیلی کاپٹر کہہ رہا وہ اس کو اٹھانے کے لیے، ہاسپٹل لے جانے کے لیے، وہاں پہ پولیس ہر طرف۔ یہ تو اپنے جو ہمارے پروگرام پاکستانی دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو ان لوگوں سے دور رکھیں، یہ جو گینگ بنتے ہیں یہ بعد میں مصیبت بن جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاکستانی بہت زیادہ ان میں ملوث ہے، اور بھاری تعداد میں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی جرمنی میں بھی اگر آپ نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہ کی ان لوگوں سے
بہتر ہے دور رہیں، بچوں کی شروع سے تربیت کریں، شروع سے خیال رکھیں، کیونکہ کسی نہ کسی رنگ میں آپ کو جب غلط دوست مل جاتے ہیں تو وہ اس رنگ میں رنگا جاتا بندہ۔ اس کے بعد پتہ ہی آپ کو یہاں پہ بھی میں کئی جانتا ہوں ایسے کیس جو یہاں پہ مشکل میں والدین کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں، لیکن یہاں سے جو اصل میں آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی بھی ویزا ہے، اوپن تھنڈ لابنس کوئی بھی ہے، تو یہ آپ کو اگر کوئی کرائم میں ملوث ہے تو واپس آپ کے ملک میں بھیجیں گے اور یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے۔ جرمنی خالی کیا جا رہا ہے، میں نے اس کے اوپر کافی پتہ کیا، لیکن وہ والے حالات نہیں کہ ہر طرف اب غیر ملکی جو ہیں انہوں نے ایسی چھانٹی شروع کی ہوئی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، پکڑ کے یہ لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ اس میں پاکستانی بھی شامل ہے، کسی کی غلط فہمی نہ رہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو کرائم کرتے وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن جن کی سیاسی پناہ کے کیس وغیرہ جو صحیح نہیں چلتے ان کو پکڑ کے پھر واپس بھیجا جاتا ہے، کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ میں پچھلے ہفتے ایک میرے دوست ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے جی اس سے ہمارے ایک فیملی کی کوئی لڑکی ہے تو یہاں پڑھ لکھ بہت زیادہ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو اس کے مطابق کام نہیں مل رہا۔ اب وہاں کے ہاؤس لینڈر بیوٹے نے اسے وارننگ دی ہے کہ آپ کو 1 سال کے لیے ہم ویزا ایشو کریں گے، اگر 1 سال میں آپ نے کام نہ ڈھونڈا تو پھر آپ اپنے ملک چلے جائیں۔ یہاں پہ 10-15 سال سے رہنے کے باوجود صرف دماغ میں یہ ہے کہ جی میرے لیول کا کام نہیں مل رہا، میں بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی۔ اب وقتی طور پہ بندہ جب تک کوئی کام نہ ملے، میکڈونلڈ برگر کنگ کہیں نہ کہیں کام کر سکتا ہے، کرنا ہو تو یہ یہاں پہ ظاہر ہے ہر ویزے کی کیٹیگری علیحدہ ہے، آپ کس میں آتے ہیں اور اس کے مطابق پھر سلوک کیا جاتا ہے۔ اور جب ان لوگوں کو پھر پکڑ کے واپس بھیجا جاتا ہے تو پھر ویڈیو اپلوڈ شروع ہو جاتی ہے، اتنے سال بعد فلاں کو واپس بھیج دیا، اتنے سال فلاں کو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کارروائی کیا ڈالی ہے، اس نے کام کیا ڈالا ہے، اس نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اسے واپس بھیجا گیا، یا اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا یہاں پہ۔ وہ کام کا بڑا یہ اب آہستہ آہستہ یہاں سختی ہوتی جا رہی ہے، یورپ میں، جرمنی میں خاص کر۔ اور یہاں پہ اگر کسی کے پاس 1 سال کی اوپن لابنس ہے یا اس طرح کا کوئی ویزا ہے تو کام اگر نہیں کیا وہ لیا جائے گا۔ ایک لڑکی اور میں جانتا ہوں یہاں، اسے واپس لے لی تھی اوپن لابنس، پھر اس نے کام کیا، اسے چانس دیا کہ 1 سال کے اندر اندر اگر آپ میں کام، یہ جو جرمن ٹیسٹ میسٹ ہے یہ سارے نہ دی، اس کے پیپر نہ لے کے آئی تو واپس بھیج دیا۔ پھر اسے محنت کی، محنت کرنے کے بعد وہ بڑا کامیاب ہوئی اور اس نے یہ ویزا دوبارہ لے لیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ اب وہ والے حالات نہیں ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید ہم بینیفٹ کھاتے رہیں گے، یہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور ہمیں ویزے ملتے رہیں گے۔ میرے ایک اور جاننے والے ہیں، میرے ساتھ پروگرام کرتے تھے، آج کا غائب ہے، تو میں نے ان سے پوچھا 55 سال کے 60 سال کے صاحب ہیں، تو وہ کہہ لگے میں بھی کام پہ جا رہا ہوں، کیونکہ ہر قسم کا کام یہاں پہ نکلا ہوا ہے، جس عمر میں آپ ہیں اسی عمر کے حساب سے۔ اور یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ نہ نہیں کر سکتے، 1 2 دفعہ 3 دفعہ بھیجیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ قوانین چینج ہو رہے ہیں، برگر گلڈ شیلڈ دوبارہ ہارٹس فی آ رہا ہے یہاں جرمنی میں۔ اور یہاں پہ جو رہنے والے ہیں انہیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کسی آپ جرم میں، آپ یہ ٹکٹ بغیر ٹکٹ کے بھی سفر نہ کریں، 1 دفعہ تو وہ شاید کچھ نہ کہ 2 3 دفعہ ایسے ہوگا، یہ بھی آپ کی فائل میں لگ جائے گا اور بعد میں آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قوانین میں کافی سخت ہوتے جا رہے اور غیر ملکیوں سے بڑے تانگ ہیں۔ سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں جناب یہ ہمارے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، AFD آپ سب کے علم میں اس طرح تیزی کے ساتھ اوپر آ رہی ہے، کئی مشکلات یہاں پہ جو دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ جو لوگ چوری کام شام کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے سلسلہ، کیونکہ سولان ہر جگہ پہ چھاپے مارتی ہے، ٹیکسی ہے، کوئی جگہ بھی ہے۔ مجھے کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایئرپورٹ پہ اچانک کہتے 16 لے آ گئے، وہ پتہ نہیں 150 لوگ تھے، ایک دم انہوں نے سب ٹیکسیوں کو گھیرے میں لے لیا، سب کے پیپر چیک کیے۔ وہ کہتے 2 دفعہ میں چیک ہو چکا ہوں۔ تو وہ والے حالات اب یورپ میں نہیں ہے، اور ان کو یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ، اس میں یہ نہیں کہ چوری کام غیر ملکی کرتے ہیں، جرمن بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی ہو، پکڑا گیا پکڑا گیا۔ ہمارا کیونکہ پاکستانی سسٹم ہے، ہم اس حساب سے آپ کو بتاتے۔ جناب یہ جرمنی کی اور یورپ کی کچھ خبریں تھیں،
جو میرا خیال ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ لیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل ایک خبر میری نظر سے گزری اور یقین کریں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسی خبروں سے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا آئے دن باپ بیٹے میں جھگڑا اگر ہوتا ہے تو وہ صرف یہاں تک نہیں رہتا کہ آپ آرام سے بات کر لے، اکثر جو جھگڑے ہیں وہ پھر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جہاں پہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ چنیوٹ کا علاقہ ہے بوانا، کل وہاں سے جو خوفناک خبر مجھے ملی اور بہت میں نے بڑا افسوس بھی اس پہ کیا کہ باپ بیٹے کا آپس میں کہیں جھگڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے باپ باپ ہوتا ہے اور اکثر یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ جائیداد کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جائیداد میرے نام کر دو، اور باپ جب جائیداد نام کر دیتا ہے تو پھر اسے گھر سے کئی دفعہ نکال دیا جاتا ہے، وہ سڑکوں پہ پھر رہا ہوتا ہے۔ اکثر اس طرح کے واقعات پاکستان جیسے ملک میں آپ کو نظر آتے ہوں، کیونکہ کوئی وہاں پہ بینیفٹ سسٹم نہیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں۔ اولڈ ہوم تک وہی لوگ جاتے ہیں جن کو پہنچا دیا جاتا ہے یا کوئی سفارش کے ذریعے کسی نہ کسی طرح، کیونکہ مخصوص یہ اولڈ ہوم بنے ہوئے۔ یہ جھگڑا ہوا اور بیٹے نے گن نکال لی اور باپ کے اوپر گولیاں چلا دی۔ باپ جان کی بازی ہار گیا، بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں۔ اور پھر یہی نہیں، ایک اور میں نے جو چیز دیکھی، باپ بیٹا جھگڑ رہے ہیں اور وہاں پہ یہی پرابلم ہو رہی کہ جائیداد میرے نام کرا دو، اور وہ بیٹا جو ہے باپ کو گندی گالیاں دے رہا ہے اور بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ پھر ایک اور کیس میں نے دیکھا، دو بھائی، انہوں نے باپ کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے جی مکان ہمارے نام کرواؤ تو ہم یہ رسیاں کھولیں گے، تو وہ کہتا نہیں۔ یہ واقعات پاکستان میں اس طرح کے جو ہے معمول بن چکے ہیں۔ یہی ایسے لوگ دیکھے جن کی جائیداد تھی، جیسے اولاد کے نام جائیداد کروائی، اس کے بعد بہو نے یا بیٹوں نے ان کو کہا جی آپ اب ہمارے لیے بوجھ ہے، انہیں گھروں سے نکال دیا گیا۔ یہ پاکستان کے حالات میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بڑی تکلیف دہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کئی ویڈیو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، اولڈ ہوم میں خواتین بیٹھی ہیں یا مرد بیٹھے ہیں، بوڑھے جو ہیں ان کو کھانا شانا دیا جا رہا ہے، ان کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چلو کوئی تو ان کو سنبھالنے والا ہے۔ جب ان سے بات چیت ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد، وہ کہتے جی کبھی ملنے ہی نہیں آئے۔ کوئی کہتا ہے عید پہ کبھی آ جاتی، اور کئی لوگ خود وہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کئی بیٹے جو ہے وہ اولڈ ہوم تک خود چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارا پاکستان جسے ہم اسلام کا قلعہ بھی کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور گھروں کے جھگڑے جو ہے یہ معمول بن چکے ہیں۔ وہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر میں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں پولیس کیس بن جاتے ہیں، پولیس کیس بننے کے بعد عدالتوں میں رل جاتے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کے ذہن میں لالچ آ چکا ہے اور وہ انسانیت سے دور جا چکا ہے، اس کو یہ خیال ہی نہیں رہتا۔ کئی بندے میں نے دیکھے، کوئی سعودی عرب ساری زندگی ملازمت کی، پیسے بھیجتا رہا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ پیسے شیسے جو تھے وہ قبضہ کر لیا گیا۔ باپ آیا، اس کو پتہ ہی نہیں، جب پوچھا گیا، کئی عورتوں نے علیحدگی اختیار کر لی، کئی بچوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا، اور وہ پھر آ کے بتاتے ہیں باہر کے میں نے 2 مکان بنائے تھے، میں نے 3 مکان بنائے تھے، یہ سارا کچھ میرے بیٹوں نے میرے سے لینے کے بعد میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان جیسے ملک میں کسی کو گھر سے نکال دیا تو کوئی کہتا نہیں ہے۔ اچھا پاکستان کی، میں آج کے لندن کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا صبح، وہ لوگ باہر سوئے ہوئے ہیں غیر ملکی، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں بھی کوئی پوچھ رہا نہیں آپ باہر سوئے ہوئے ہیں، جب تک آپ مرنے والے نہیں ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے، کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ امریکہ میں بڑی دنیا ہے جو باہر سوتی ہے، کئی گاڑیوں میں سوتی ہے، تو یہ ان ممالک میں تو چلو اگر وہ باہر بھی سویا ہوا کوئی نہ کوئی بینیفٹ سسٹم ہے، کوئی نہ کوئی پیسے ملتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ ہیلپ کر دیتے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے یورپ جیسے ملک۔
وہ ہمارے کیونکہ درباروں پہ جا کے روٹی شوٹی ملتی ہے، وہاں سے روٹی کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل بات آج کے پروگرام میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی جائیداد اس وقت تک کسی اولاد کے نام نہ کریں جب تک آپ زندہ ہیں۔ آپ کے مرنے کے بعد وہ جائیداد آٹومیٹک ان کے پاس ہی جانی، کسی اور کے پاس نہیں جانی۔ اور جب اولاد یہ دباؤ ڈالے اور یہ بار بار کہ ہمارے نام کر دو، تو وہاں تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ اولاد اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ خود کوئی چیز خرید لے، خود کوئی پراپرٹی بنا لے، خود کوئی گھر وغیرہ خرید لے، کوئی مکان خرید لے، کوئی کاروبار سیٹ کر لے۔ تو ان کی نظر باپ کی کمائی پہ ہوتی ہے یا باپ کی جو جائیداد ہے اس کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ خود تو نکمے ہوتے ہیں۔ ان کو یہی ہوتا ہے کہ یہی تو ایسے ہی ہے۔ یہاں یورپ میں بھی ایسے ہے کہ یہاں بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ باپ مرے، یہ گھر بار جو ہمارے نام آئے تو ہم بیچ کے، پہلی پلاننگ بنائی ہوتی ہے، پہلی پروگرام بنایا ہوتا ہے کہ اس کی موت کا انتظار کرو، اور جب یہ مرے تو ہم نے یہ پیسہ کہاں پہ لگانا ہے۔ یہ آج کے حالات ہو چکے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ جب کل کو آپ کے اوپر بڑھاپا آئے گا تو اگر آپ نے اپنے والدین کا خیال نہیں رکھا تو آپ کا کون رکھے گا۔ یہ بھی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ بڑے لوگ یہاں پہ دنیا میں ایسے ہیں، میں جانتا ہوں۔ ایک بیٹا ہے، وہ اپنا وہ بھی نہیں پاس رہتا، وہ بھی ہزاروں کلومیٹر دور جا کے کہتا ہے میں زندگی گزارنی۔ بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے، اور رات دن محنت کر کے پالا، انہوں نے سب کچھ کیا۔ اس کے بعد جناب وہ تتر بتر ہو گیا، بیگم شیگم کو ساتھ پکڑا، چلو یہاں سے نکلنے کا۔ تو یہ حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں عورتوں کے کہنے پہ۔ مرد جو ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ماں باپ کی سال میں ہیں، بیمار ہیں، چلو اگر آپ نے علیحدہ رہنا بھی ہے تو پاس کہیں مکان لے لو، پاس گھر لے لو، تاکہ آپ ان کا بھی خیال رکھو۔ لوگ ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لے کے چلو جی بیگم نے کہہ دیا میرے بہن بھائی فلاں ایریے میں رہتے ہیں، تو وہ تبلا سرنگی اٹھایا اور وہاں پہ چلا گیا۔ یورپ میں بھی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ بڑی دعاؤں کے ساتھ یہ بچہ ہم نے مانگا تھا، بڑی مٹھائی تقسیم کی تھی، شادی کی، وہ مٹھائی شٹھائی بڑھ گئی، وہ وہاں پہ جناب اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ حالت ہو چکی اس معاشرے کی، اس سسٹم کی، پاکستانی کی۔ یہاں پہ یورپ میں تو پتہ ہی ہے، اولڈ ہوم بنے ہوئے، آلٹنہائم جرمنی میں بھی، اور وہاں پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں، وہاں پہ خیال رکھتے ہیں، کھانا پینا جو بھی زندگی کی ضروریات ہوتی تو بڑی مشکل ہے زندگی کا وہاں پہ۔ ایک عمر ہوتی ہے جب جو دادا دادی یا نانا نانی ہوتے ہیں ان کو پوتوں سے پیار ہوتا ہے، وہ بچیوں سے، پوتوں پوتیوں کو لے کے گھومتے پھرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ جیتے ہیں۔ لیکن ان کو ایک علیحدہ زندگی دے کے تو اس چیز سے بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کمی ہوگی، نہیں، ہم نے زندگی کی ضروریات اتنی بڑھا لی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ ہم رشتے، وہاں پہ ماں باپ کا احترام، ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر کریں اللہ تعالیٰ، کیونکہ کسی کا محتاج نہ کریں، کیونکہ سب سے بڑی جو بیماری ہے اب سب سے بڑا عذاب ہے وہ محتاجی ہے۔ کل ہی میرے ایک دوست کا فون آیا، کہتا جو لوگ چلتے پھرتے چلے جاتے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ جو 4 پائی پہ سال 2 سال 4 سال پڑ گیا، یہاں یورپ ہو یا پاکستان، کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ کسی کو کوئی سنبھالے۔ جو اولاد آج باپ کو قتل کر رہی، جس طرح کہ میں نے، کوئی رسیوں سے باندھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی گندی گالیاں دے رہا ہے، اگر کوئی کچھ ہو جائے تو اس سے آپ، ایسی اولاد سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ الٹا نقصان ہوگا۔ ان کے نزدیک آپ ایک بوجھ بن چکے ہوتے ہیں کہ یہ اچھے بھی کار ہے، لیکن نفسا نفسی کا ایک ایسا عالم چل چکا ہے، ایسی افراتفری پڑ چکی ہے کہ بہت کم لوگ رہ گئے۔ کہیں میں نے دیکھا ہے یہاں پہ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، باپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے ماں باپ کے لیے ٹکٹیں کروا دیتے ہیں، آپ ہالیڈے پہ چلے جائیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں۔ دیکھو کم ہے، اتنے زیادہ نہیں ہے، ایک آدھا گھر ہوگا، کافی ڈھونڈنے کے بعد آپ کو ملے گا۔
تو یہ آج جو نصیحت ہے اس پروگرام کی وہ آپ نے باندھ لی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے پاس سب کچھ رکھیں، یہ غلطی نہ کریں، اور بعد میں پھر سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیو بنانے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنا بندوبست آخری ٹائم تک کر کے رکھیں۔ کبھی بھی ان بچوں کی باتوں میں نہ آئیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، مگر ان کو جب بھی وہ کہیں تو ان کے میرے جانے کے بعد یہ سارا کچھ آپ کا ہی ہے اور آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ اگر آپ نے یہ غلطی کر لی، چاہے آپ یورپ میں ہیں یا پاکستان میں یا کہیں پہ بھی ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر پھر ہمیں ایک پروگرام کرنا پڑے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ایک پروگرام آپ پہ کیا جائے، کیونکہ جب بھی ہم پروگرام کسی کی بہو پہ کرتے ہیں، کسی کے ابے پہ کرتے ہیں، کسی کے ڈبے پہ کرتے ہیں، تو لوگ یہاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو ہمارے گھر کے حالات کا کیسے پتہ چلا؟ تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا آپ کے گھر میں بھی یہی چل رہا ہے جناب، اس میں تو ابھی باقی ہے پروگرام۔ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو جناب بندوبست اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور ایسی اولاد جو جس طرح ابھی یہ فائر والا میں نے واقعہ ہے، ان کو جائیداد سے آگ کیا کر دیا کریں، ان کو دفعہ دور کر دیا کریں۔ اور آپ کو یہ بھی میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، کراچی میں ماں باپ کو قتل کر دیا، فلاں کر دیا، وہ کر دیا، اور یہ جس کے پاس پیسے نہیں اس کے ساتھ کوئی پڑھا نہیں، جس کے پاس پیسے ہی ہیں اس کے لیے یہ مشکل ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔